الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على من أرسله الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وقال تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله مولانا العظيم. صلوا على النبي وآله. درود شریف پڑھ لیجئے. قابل قدر میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، ہمارے مخدوم و محترم حضرت ڈاکٹر ظہیر احمد صاحب آپ حضرات سے محو گفتگو تھے اور معتکف کے لیے سب سے اہم چیز اور اہم بات کیا ہو سکتی ہے وہ وقت کو بچانا ہے، اور اسی پر وہ قرآن اور احادیث طیبہ کی روشنی میں گفتگو فرما رہے تھے. اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا یہ وقت اچھا گزر جائے، مجموعی طور پر یہ پورا رمضان ہمارا اچھا گزرے، اور آئندہ کے لیے بھی میں اور آپ اوقات کا خیال رکھیں. میرے پاس ایک بزرگ تشریف لائے، ہمارے ہاں رہے، صرف ایک رات رہے وہ بزرگ، لیکن مجھے آج تک یاد ہے کہ میں ان سے بہت متاثر ہوا. اور وہ یہ کہ انہوں نے مجھے فرمایا میں فلاں وقت میں آپ مجھے دسترخوان پر کھانا رکھو گے، فلاں وقت تلاوت قرآن مجید کے لیے میرا مختص ہے، اور اتنا وقت ذکر و فکر کے لیے، اور پھر میں یوں سو جاؤں گا. ڈرائیور کو کہا کہ آپ گاڑی میں جو فائلیں رکھیں تو اس فائل کو پہلے رکھ لیں جن سے میں نے پہلے جا کر ملنا ہے، پھر اس کے بعد اس فائل کو رکھ لیں کہ اس کے بعد جن سے جا کر میں نے ملنا ہے. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ ایک ایک منٹ کو کس طریقے سے یہ بزرگ جو ہے وہ بچا رہا ہے. ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں تو ہمارے کام بہت سارے ہوتے ہیں بکھرے ہوئے، اور یہ ان کو ابھی رات سے ترتیب دے کے ڈرائیور کو پنکچول پابند کر کے، اور جب یہ صبح سویرے اٹھے گا یہ بزرگ تو جہاں بھی یہ جائیں گے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو یہ منصوبہ بندی
اور یہ وقت کو بچانا، الوقت هو الحیات، وقت تو زندگی ہے، وقت تو زندگی کا نام ہے۔ قابل قدر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ملک بھی رمضان المبارک میں ہی ہمیں ملا ہے۔ 27 رمضان المبارک جب یہ ملک بنا تھا تو 27 رمضان المبارک سن 1366 ہجری اور 14 اگست سن 1947 اور بروز جمعرات یہ پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔ وہ جمعے کی رات تھی، وہ بھی بابرکت رات ہے۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ آپ لے لیں، گویا اس ملک کو ایک مناسبت بھی ہے رمضان المبارک سے۔ اور پھر اللہ کریم نے یہ آزادی کی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ آپ لوگوں سے بار بار ضرور سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ تو آیا اس نعمت کی قدردانی ہم نے کہاں تک کی ہے، کر رہے ہیں، کر چکے ہیں؟ ان سوالات کا جوابات ہمیں دینے پڑیں گے۔ اور یہ ضرور ہے، آج میرے اور آپ کے ملک میں بہت سارے اور لوگ رہ رہے ہیں۔ میں مثال کے طور پر کسی بھی پڑوسی ملک کے باشندے کو آپ ذہن میں لے کر آئیں، آپ یقین جانیے انتظامیہ کی طرف سے اس کو کتنی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ وہ اگر کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے مارکیٹ میں تو اس کو بہت ہی تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ چوک اور چوراہے سے گزرتا ہے وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، مجھ سے پوچھا نہ جائے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب آپ اس چوک اور چوراہے سے گزرتے ہیں، آپ جب سرمایہ کاری کرتے ہیں، آپ سے کوئی بھی پوچھتا نہیں ہے، اور آپ ایک بہادر اور ایک شیر کی طرح گزر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے؟ ایک ہی بات ہے کہ آپ اس ملک کے باشندہ ہیں۔ میرے ایک عزیز باہر ہوتے ہیں، وہ تشریف لائے یہاں، تو ایک ایریا سے ہم نے گزرنا تھا، تو پولیس والوں نے ہمیں کہیں روک لیا۔ تو مجھے کبھی کبھار ایسے ہی میں مزاح کر لیتا ہوں، میں نے اس پولیس والے سے کہا اپنا ملک ہے، جہاں جائیں جدھر کھانا کھائیں، اگر آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر آگے جانا ہے تو بیٹھیے۔ وہ عزیز مجھے کہنے لگے مجھے 22 سال ہو گئے باہر، میں نے چوک چوراہے پر اس طرح بے تکلفی میں بات نہیں کی جو آپ اپنے ملک میں اس پولیس والے سے کر رہے ہیں۔ یہ آزادی ہے، یہ اللہ کریم نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا تھا، اور فقط خالصتاً اسلام اور شریعت کے لیے بہت ہی ایک درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح سے اس ملک کو ہم نے قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جیسے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت تھی۔ آپ اندازہ کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جہاں لے کر آ رہے ہیں، اس سے مراد ارض مقدسہ یعنی بیت المقدس کی زمین ہے، تو آپ ان سے فرماتے ہیں اے میری قوم، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اس پاکیزہ زمین میں تم داخل ہو جاؤ۔ مصر میں وہ رہ رہے تھے، آپ نے مصر کی زمین کو پاکیزگی سے تعبیر نہیں فرمایا، لیکن جب اپنے ملک میں قدم رکھا تو فرمایا یہ پاکیزہ زمین ہے۔ آپ آج کل کے دیکھتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر جو باہر سے آنے والے لوگ ہوتے ہیں
اور انہوں نے باہر بڑا وقت گزارا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب ایئرپورٹ پر وہ اترتے ہیں تو جو ان کی خوشی ہوتی ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ کئی مرتبہ سجدے میں گر جاتے ہیں، کئی مرتبہ ملک کو ماں سمجھ کر اس کے کسی نہ کسی حصے کو بوسہ وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم سے مخاطب ہیں، فرما رہے ہیں میری قوم اس پاکیزہ زمین میں آپ داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے خاندان اور فیملی کو مکہ مکرمہ میں آباد کیا، یہ صرف مکہ کا لفظ نہیں کہنا، اس کے ساتھ مکرمہ کا لفظ بھی کہنا ہے، اور صرف مدینہ بھی نہیں کہنا، اس کے ساتھ کیا کہنا ہے؟ مدینہ منورہ کہنا ہے۔ خود عرب بھی اس کا خیال رکھتے ہیں، وہ مدینہ ریاض کہیں گے، وہ مدینہ ینبوع کہیں گے، قصیم کہیں گے، تبوک کہیں گے، لیکن جب مدینہ منورہ کی باری آتی ہے تو وہ اس کے ساتھ مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ میں آپ نے خاندان والوں کو آباد کیا۔ آج بھی شہر ابراہیم الخلیل پر وہ محلہ موجود ہے بنو جرہم کا، اسی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی، اور آپ یہیں پر آپ لوگ رہے۔ تو آپ نے ایک دعا مانگی جب آپ تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے، بیت اللہ کی تعمیر سے، کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، جب فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ آج ہمارے ملک کو امن کی ضرورت ہے۔ آپ معتکفین حضرات ہیں، منہ پر تعریف نہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ چنیدہ اور برگزیدہ لوگ ہو سوسائٹی میں، سماج میں اور معاشرے میں، کہ آپ تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ کے گھر میں آئے ہو۔ آپ مہمان ہو اور آپ کا میزبان اللہ کریم ہے، آپ کا میزبان اللہ ہے، اور یہ حضرات تو اسباب کے درجے میں ہیں، ورنہ آپ کے جو میزبان ہے وہ رب تعالی ہے۔ اس لیے مسجد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ مالدار ہے اور ہم محتاج ہیں، اور زکوٰۃ کے لیے کسی چیز کو مٹھی میں لینا شرط ہے، اللہ دیتے ہیں، وہ تو کسی سے لیتا نہیں ہے، مانگنا ہے تو اسی سے مانگ اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں ذلت نہیں ہر سوال کے بعد۔ تو آپ یہاں اللہ کے مہمان ہو، آپ زائرین ہو، آپ یقین جانیں یہ دعا مانگیں کہ اللہ کریم ہمارے اس ملک کے بدامنی کو امن میں تبدیل فرما دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب تعالیٰ سے کہ یا ربا اجعل هذا البلد آمنا، اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو امن والا بنا دے، چونکہ اس سے پہلے باہر سے قافلے آتے تھے، لوگ ان کا خیال نہیں رکھتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بات بھی ہوگی، اور یہ بھی کہ جہاں امن ہو تو بندہ آرام سے رہتا ہے، آرام سے سفر کر سکتا ہے، لوگ ٹرسٹ اور اعتماد کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا ربا اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کو دار الامن بنا دے۔ اس میں کوئی شک نہیں، وہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسے قبول ہوئی کہ آج تک مکہ مکرمہ دار الامن ہے، مدینہ منورہ دار الامن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اور جب آپ وقت کے پیمبر اور پیغمبر بنے، امام الرسل بنے، امام الانبیاء بنے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ حدیث جو میں نقل کر رہا ہوں
یہ تمام کتب احادیث میں موجود ہے کہ آپ گھر تشریف لائے غار حرا سے، اور یہ بھی آپ سے عرض کر دوں کہ غار حرا میں 6 مہینے آپ اعتکاف فرماتے رہے۔ کتنے مہینے؟ 6 ماہ، ان کو ہم ارحاسات کہتے ہیں۔ آپ 10 دن اعتکاف کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک روحانی سفر آپ طے کر رہے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، اب جب آپ باہر جائیں گے سال بھر کے اثرات آپ پر نمایاں ہوں گے، اس کے یہ 10 دنوں کے اثرات سال بھر کے لیے کافی ہیں آپ کے لیے۔ یہ آپ ایک آکسیجن لے رہے ہیں، بے شک اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہوگا، بہت ساری باتوں کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا، لیکن وہ چیزیں زمینی طور پر موجود ہوتی ہے، وہ یونیورسل ٹروتھ ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب ہم سے عالم ارواح میں، عالم بالا میں اللہ کریم نے عہد لیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ہم سب نے مل کر کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اب مجھے اور آپ کو تو اس عہد کا علم نہیں ہے، لیکن خواجہ صاحب فرماتے ہیں مجھے علم ہے، اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ میرے یمیناً و شمالاً دائیں جانب کون بیٹھا ہوا تھا اور بائیں جانب کون بیٹھا ہوا تھا۔ یہ روحانی سفر ہے، اس کو آپ طے کر رہے ہیں، اس کو بڑے مزے سے طے کریں، اس کو بڑے شوق اور ذوق سے جو ہے وہ طے کریں۔ اللہ کریم نے ایک پاکیزہ اور خوبصورت جگہ تمہیں عطا فرمائی ہے۔ میں ابھی ڈرائیور سے یہ عرض کر رہا تھا، میں نے کہا پاکستان بھر میں انسان جاتا ہے، لیکن آپ یقین جانیے اس فیصل مسجد کے قریب اور اس کے جب مینار اور اس کے اردا گرد یہ جو بلند و بالا پہاڑ انسان کو جب نظر آتے ہیں، یہ اور کیفیت ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا نے 6 ماہ اعتکاف فرمایا، اس کو ہم ارحاسات کہتے ہیں۔ یہ بھی نبوت میں لوگ شامل کرتے ہیں، یہ اس کا تتمہ ہے اور تمہید ہے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، کوئی بھی کام آپ کرانا چاہتے ہیں تو شروع میں کسی کو ذہنی طور پر تیار تو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 آیتیں نازل ہوئی، آپ گھر آئے تو جو آپ کی غمگسار بیوی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ آپ کو اپنے چچا کے پاس لے کر گئی۔ جب چچا کے پاس لے کر گئی، چچا کا نام اہل سیر ذکر کرتے ہیں ورقہ بن نوفل، انہوں نے 3 باتیں آپ سے کہی۔ اس چچا نے ایک یہ بات کہی آپ سے کہ یہ لوگ آپ کو تکلیف دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ دوسری بات یہ کہی کہ یہ آپ کو تعذیب یعنی تکلیف بھی دیں گے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کو اس شہر سے نکالنے پہ مجبور بھی کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو فرمایا او مخرجیہ، کہ کیا مجھے اس پیارے وطن سے اور اس پیارے شہر سے یہ نکالنے پر مجبور کریں گے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو تکلیف دیں گے، آپ کو عذاب میں مبتلا کریں گے، آقا خاموش رہے، لیکن جب یہ بات سامنے آپ کے آئی کہ کیا یہ مجھے اس شہر سے نکالیں گے، تو یہ آپ کے لیے ناقابل برداشت جملہ تھا، تو آپ بول پڑے۔ اور پھر وہ وقت آیا، وہ جو ورقہ نے آپ سے بات کی تھی، گفتگو کی تھی، وہ وقت آیا۔ آپ اس حدیث کو بھی سامنے رکھ لیں، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شارع الحجرہ پہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور ابھی غار ثور کی طرف آپ اوپر تشریف لے جانے لگے ہیں، تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں نے آقا کی طرف دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک آنسو وہ مبارک چہرے پر رواں دواں ہے، اور میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یہ نبی جو ایک پہاڑ ہے اور آج وہ رونے کی کیفیت میں ہے، کیا وجہ ہے؟
मैंने गुजारिश की तो आपने फरमाया इस पाकीज़ा शहर से अगर ये लोग मुझे निकालने पे मजबूर न करते मा सकन तो गैरक, मैं इसके अलावा कहीं और सकूनत न इख्तियार करता। अगर ये लोग मुझे यहाँ से न निकालते मैं कभी भी कहीं और न जाता, लेकिन इन्होंने मुझे हिजरत पर मजबूर किया, मैं इसलिए इस शहर को छोड़ रहा हूँ। इंसान तो फिर भी इंसान है, हम में से जो देहाती लोग हैं आप उनसे पूछिएगा कि जो चरिंद परिंद होते हैं ना, मेरे और आपके घर में जो जानवर भी होते हैं ना, उनको भी आप चरागाह पर ले जाएं, शाम को वो अपने ठिकाने पर ही वापस आते हैं। तो ये एक नेमत है कि अल्लाह करीम ने मुझे और आपको एक आज़ाद मुल्क में पैदा किया, ये एक नेमत है। मैं और आप एक आज़ाद सोच सकते हैं, मैं और आप एक आज़ादी से रह रहे हैं। मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि जो मसाइल हैं वो हमने ख़ुद पैदा किए हैं। अगर उन मसाइल पर हम काबू पा लेंगे, ये मुल्क वही है, ये ज़मीन तो वही है, ये जगह तो वही है, इसको फिर हम एक मर्तबा पुरसुकून बना सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा फरमाती है एक शख्स आया और उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मक्का मुकर्रमा के बारे में गुफ्तगू शुरू की और मक्के के लोगों के बारे में और मक्के के दरो दीवार के बारे में वो गुफ्तगू करने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना फरमाया और बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई, फरमाया दा अलकुलूब तक़िर्रु ला तुशव्विकुना या फुलानुन, छोड़ दे इस तज़किरे को, थोड़ा सा हमें करार आ चुका है और अगर दोबारा बार बार उसका तज़किरा करोगे फिर मक्का याद आएगा। अल्लाहु अकबर। और आप ए फला शख्स, आप अब हमें शौक़ न दिलाएं, क्या करें हम, अब हम यहाँ आ गए हैं, इसलिए आप उस तज़किरे को क्या कर दें, छोड़ दें। अल्लाहु अकबर। हज़रत अनस फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते, सफ़र से मुराद हज का सफ़र है, उम्रे का सफ़र है, ग़ज़वात का सफ़र अक्सर व बेशतर रहता था किसी ग़ज़वे से। तो जब आप वापस तशरीफ़ लाते तो मदीना मुनव्वरा के पहाड़ जब आपको नज़र आ जाते, आप हर रकहा सवारी को तेज़ कर लेते। अल्लाहु अकबर। सवारी को तेज़ कर लेते और आप उन पहाड़ों को देखकर आप फरमाते ये वो पहाड़ हैं, हाज़ा जबलुन नुहिब्बुना व नुहिब्बुहु, कि ये हमसे भी मोहब्बत करते हैं और हम इनसे भी क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं। पहाड़ भी आका से मोहब्बत कर सकता है, ये हमारा ईमान है, इसलिए कि कंकरियाँ भी आका के हाथ में तो है और वो कलमा पढ़ रही है या कोई और, लेकिन इससे मुराद उस पहाड़ के दामन में रहने वाले मुराद हो सकते हैं, यानी मदीना मुनव्वरा के लोग, कि ये मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। और पहाड़ी और सवारी को और तेज़ दौड़ा लेते कि हम ज़रा जल्दी जो है वो अपने शहर में क्या हो जाएं, दाखिल हो जाएं, शाम से पहले दाखिल हो जाएं। मेरे मोहतरम दोस्तों, इन अहादीस को और कुरान करीम की इन आयात को अगर बंदा सामने रख ले तो इससे ये पता चलता है कि अल्लाह करीम ने मुझे और आपको तरगीब भी दी है। और कई अहादीस ऐसे भी मिलती है कि अल्लाह करीम ने मुझे और आपको जहाँ हम रह रहे होते हैं उस जगह की मोहब्बत भी मेरे और आपके दिल में अल्लाह करीम डाल चुके होते हैं। मसलन हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, बाप बेटा दोनों सहाबी हैं।
یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شہر کے لوگ ہیں یہ تنگ پڑ جائیں اگر دیہات کے لوگ جو بغیر وسائل کے وہاں رہ رہے ہوتے ہیں اگر ان کے دلوں میں اس جگہ کی محبت نہ ہو۔ اب تھر کے لوگ ہیں، کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں، پانی بھی نہیں ہے وہاں پر، بجلی بھی نہیں ہے، گیس بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کریم نے ان لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی محبت ڈال رکھی ہے، وہ اس جگہ میں رہتے ہیں اور وہ اس جگہ میں وہ لوگ وقت گزارتے ہیں، وہ شہر کی طرف نہیں آتے۔ اور اگر آپ مجھے بتائیے گا وہ سارے شہر کی طرف آ جائیں سارے دیہات والے، تو پھر ظاہر ہے بہنگم رش کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر مجھے اور آپ کے لیے سہولت سے رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہ جو محبت ہے یہ اللہ کریم ڈالتے ہیں۔ میرے اور آپ کے بہت سارے والدین ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو دیہات سے لانا چاہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہمارا جینا مرنا یہی ہے، ہمیں نہ لے کر جاؤ۔ مثالیں موجود ہیں۔ وہ کیوں؟ ان کے دلوں میں اللہ کریم نے اس جگہ کی محبت ڈال رکھی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہاں شہر میں اور آپ ان کو جو سہولت دے سکتے ہیں وہ سہولیات انہیں وہاں میسر نہیں ہیں، لیکن وہ اس در و دیوار کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں وطن سے محبت پر دلالت کر رہی ہوتی ہے۔ یہ ملک بہت ہی خوبصورت ملک ہے۔ آپ اس ملک میں جیسے آزادانہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اس ملک میں جیسے آزادانہ طریقے سے آپ رہ رہے ہیں، اس ملک میں آزادانہ طریقے سے جیسے آپ عبادت کر رہے ہیں۔ 2 دن پہلے میرے پاس نیپال کے علماء تشریف لائے اور میرے ہاں ہماری مسجد میں ان میں سے ایک کا بیان ہوا، تو مجھے وہ کہنے لگے، وہ جمعہ کا دن ہی تھا جب وہ آئے، تو مجھے کہنے لگے کہ مولانا یہ بتائیے کہ آپ کے ہاں کتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے؟ میں نے کہا جی اتنے بیٹھیں گے، پھر 27ویں کو پھر زیادہ اور آ جاتے ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں نیپال میں اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھتا بھی ہے تو اس کو کئی مراحل طے کرنے پڑتے ہیں، وہ تب پھر مسجد میں آ کر ہمارے پاس اعتکاف میں کیا ہوتا ہے بیٹھتا ہے۔ مولانا اس جگہ کی وہ مجھے فرما رہے تھے قدر کرو، یہاں تو جو شخص گھر سے بس بستر اٹھانے کی دیر ہے وہ بستر اٹھاتا ہے، آپ یہاں اس کو جگہ بتا دیتے ہیں کہ آپ یہاں پر رہیں۔ وہ کہنے لگے وہاں وہ آرام، کیونکہ وہ کوئی 3 کروڑ کے قریب آبادی ہے، 24 لاکھ کے قریب ہم مسلمان ہیں، ہم مینارٹی میں ہیں، وہ میجورٹی میں ہے، وہ اکثریت میں ہے۔ اور جب ہم کسی مسجد میں 20-25 آدمی بیٹھنے پر آ جائیں تو حکومت وقت پریشان ہوتی ہے، پھر وہ پوچھ گچھ کرتی ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ اس سال ان کو بیٹھنے کا موقع دو، اگلے سال آپ بیٹھیں گے۔ اللہ کا شکر ہے، ایک میں یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہوں وہ کہ کئی باہر جانا ہوا، آپ یقین جانیے کئی مرتبہ آذان کو ہم ترس رہے ہوتے ہیں، 2-2 گھنٹے، 1-1 گھنٹہ جمعے کی نماز کے لیے ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جا کر جمعے کی نماز اور مسجد، اور وہ بھی مصلی ٹائپ، اور اس ایک مسجد میں 3-3 4-4 جمعے کی نماز لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جگہ ایک ہے، نمازی اب زیادہ آ گئے ہیں، تو 30-40 آدمی میرے پیچھے کھڑے ہوں گے، پھر ہم باہر نکلیں گے، پھر 30-40 آدمی آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، پھر 50-100 آدمی آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ مجھے یہ بتائیے گا ہمارے ملک میں تو یہ چیز نہیں ہے۔
یہ ایک اللہ کا، ہم ان باتوں کو اگر قریب سے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے ان باتوں کو، اور اس ملک کو، اس پاکیزہ ملک کو جس کو ہم ماں سے تعبیر کر سکتے ہیں، اب صرف یہی ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے تعمیر اور ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ہم ترکی گئے، قونیہ میں ابھی ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی ہوا۔ پہلے ہم یہ واقعہ پڑھتے تھے تو بہت دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ دکھایا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ وہی ہے، اور ان کے پیر و مرشد خواجہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ وہی ہے۔ قونیہ میں ایک نوجوان نے یہ چند دن پہلے، اس نے پہلے بھی کوشش کی، وہ کامیاب نہیں ہوا، لیکن ہمت نہ ہارتے ہوئے اس نے اس مرتبہ مکمل قرآن کریم کو ایک ہی رکعت میں پڑھا ہے۔ اللہ میں سوچتا ہوں جب اس نے 10 پارے پڑھے ہوں گے، اللہ کریم اوپر سے کیسے اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر جب وہ 15 پڑھ چکا ہوگا، تھکا بھی ہوگا، نوجوان ہے، اللہ کریم اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر جب وہ 20 پڑھ چکا ہوگا، رب تعالیٰ پھر بھی دیکھ رہے ہوں گے، فرشتے بھی رشک کھا رہے ہوں گے۔ پھر وہ 25 پڑھ چکا، پھر وہ جناب من 30واں پڑھا، پھر وہ آخری سورت جب پڑھ رہا ہوگا، جہاں وہ بچہ بھی خوش ہوگا کہ میں منزل کو عبور کر رہا ہوں، ہدف کو پورا کر رہا ہوں، وہاں رب تعالیٰ آسمانوں پر اس کے لیے کیا فیصلے کرتے ہوں گے۔ ایک رکعت میں اب تو موبائل کا دور ہے، میڈیا کا کوئی بات چھپ نہیں سکتی۔ ایک رکعت میں مکمل قرآن کریم کو پڑھنا یہ بہت امپاسبل، ناممکن کام ہوتا ہے، لیکن جو لوگ والذین جاہدوا فینا، اللہ کریم فرماتے ہیں جو لوگ ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے راستے کیا کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں۔ وہاں ہم گئے، ایک خاتون تھی اور اس کے ساتھ 2-4 افراد اور بھی، وہ جوس، گنے کا رس، ہمارے حاجی مکہ مکرمہ میں بھی تشریف لے جائے تو یہ بھی گنے کا رس اس گلی کو تلاش کرتے ہیں، ہم عادی ہیں ان باتوں کے۔ تو وہاں بھی ہمیں یہ ایک گلی میں وہ جوس کی یہ دکان اور یہ گنے کا رس اور یہ چیزیں ملی، ہم بہت خوش ہوئے، ہم اس کے پاس جاتے رہے۔ ایک دن ہم گئے تو اس طریقے سے پردہ لٹکا ہوا تھا اور وہ جگہ بند تھی۔ بڑے پریشان ہوئے ہم کہ یہ کیا ہوا، غالباً جمعے کا دن تھا۔ تو اتنے میں وہ بچے آ گئے اور وہ خاتون بھی آ گئی۔ تو ہمارے دوستوں نے ان کو کہا کہ آج آپ نے اس کو کیوں بند رکھا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ کوئی میرے سامان کو اٹھا کر لے کر گیا ہے، اب یہ نہیں پتہ چل رہا کہ وہ انتظامیہ والے لے کر گئے ہیں یا کوئی اور لے کر۔ تو ہمارے ایک دوست نے مذاق میں اس کو کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر کوئی 2 پتیلے وہ لے کر گئے ہیں تو آپ 4 پتیلے جو ہے وہ لکھ دیں۔ اس وقت وہ میڈیا والے بھی اس کے پاس آئے ہوئے تھے، ذرا زیادہ لکھ لیں۔ جیسے ہمارے ہاں عادت ہے کہ فون آج خراب ہے تو ہم محکمے والوں کو فون کرتے ہیں کہ 1 مہینے سے ہمارا فون بند پڑا ہے، اگر آج کا کہیں گے تو وہ آتے نہیں ہیں۔ میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے کہ وہ ان کے پاس جائیں گے جن کے ہاں 5 دن پہلے سے فون خراب ہے۔ تو ہمارے ساتھی نے یوں اس کو کوئی ترغیب دی، وہ خاتون کہنے لگی نہیں، جتنا میرا نقصان ہوا ہے اتنا ہی میں لکھوں گی، اس لیے کہ یہ ملک میرا اپنا ہے، میں اس ملک پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ اس ملک کے لیے آپ سب اس میں تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آپ باہر کی دنیا میں 10 دن کے بعد جائیں گے، آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ حضرت عمر
رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ اسلام کا کوئی خلاصہ بیان کیجئے، ما حصل لب لباب۔ آپ نے فرمایا اسلام کا خلاصہ ایک ہی ہے، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نقصان اٹھانا بھی نہیں ہے اور نقصان دینا بھی نہیں ہے، بس اتنی سی نقصان اٹھائیں بھی نہ لیکن آپ کسی کو نقصان دے بھی نہ۔ اور ایک اور روایت ہے لا یخدع ولا یخدع، خود بھی دھوکہ نہ کھائیں اور اگلے کو بھی نہ دیں۔ میں آپ کو سوالات کا موقع دیتا ہوں، اب کچھ درد دل کی 1-2-4 منٹ اور باتیں کرنے لگا ہوں۔ آپ یقین جانیے میں اور آپ اس وقت کسی بھی ادارے میں اگر ہم جاتے ہیں وہ کرپشن سے پاک نہیں ہے، تو یہ تیونس میں، الجزائر میں، لیبیا میں، عراق میں یہ یکدم یہ حالات ایسے نہیں ہوئے، وہ حالات پیدا کیے گئے۔ آپ اس وقت کسی بھی دکاندار کے پاس تشریف لے جائیں، الا ماشاء اللہ انسان اس پر اعتماد نہیں کرتا۔ قائد اعظم مرحوم نے وہ جوتا منگوایا تھا اور اس بندے نے نیچے سول میں کوئی اور چیز لگائی تھی چمڑے کے، تو آپ نے اس کو فرمایا کہ بھائی جا کر اس کو کہو کہ یہ ملک یوں ترقی نہیں کر سکے گا۔ وہ بات آج ہمارے سامنے ہے۔ آپ یقین جانیے، آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر ہیں، عصر کے وقت میں آپ دکان کو بند کر لیتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ بعد میں جو شخص آئے گا وہ لائٹ سے دھوکہ کھا کے، روشنی سے دھوکہ کھا کے مجھ سے کوئی چیز خرید کر لے کر جائے گا، اور جب گھر جائے گا اس کو دیکھے گا اس کی کیفیت اور ہوگی، اور میرے ہاں دکان میں جب وہ دیکھ چکا ہوگا اس کی کیفیت اور۔ یہی حال ہے۔ ایماندار شخص کو تلاش کرنا، یعنی اس دور میں یہ بھی ایک مومن شخص کو تلاش کرنا اس دور میں یہ بھی ایک مشکل سے مشکل تر مرحلہ بن چکا ہے۔ تو کب ہم اپنا محاسبہ کریں گے؟ کب ہم گریبان میں جھانکیں گے؟ یہ تو مختصر سی زندگی ہے۔ آقا فرماتے اعمار امتی من 60 الی 70، میری امت کی عمریں ہی 60 اور 70 سال ہے، اس سے تو زیادہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس کم عمری میں اگر میں اور آپ، اور یہ بھی آپ سے ایک عرض کر دوں، کبھی بھی یہ نہ سوچئے گا کہ میں اور آپ حرام طریقے سے کمائیں، ناجائز طریقے سے کمائیں اور ہم خود بھی وہاں پرسکون رہیں آخرت میں، اور میری اور آپ کی اولاد بھی یہاں دنیا میں کیا رہے؟ پرسکون رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس ملک کے تعمیر اور ترقی میں آپ اپنا حصہ ڈالیں، جتنا آپ سے ممکن ہو سکے آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ لوگ ڈال بھی رہے ہیں، اور اللہ کریم نے پھر وہ اجتماعی سوچ ہوتی ہے ان کی، اللہ کریم ان کو پھر دنیا میں عزت بھی دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگ لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں اللہ کریم پھر ان کو زمین میں ٹھہراؤ بھی دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، ایمان والو نماز بھی پڑھو، رکوع بھی کرو، سجدہ بھی کرو، لیکن خیر کے کاموں میں بھی حصہ لو۔ یہ کامن لفظ ہے، خیر کا کوئی بھی کام ہو اس میں بھی آپ کیا لو؟ پھر حصہ لو۔ وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اسی میں تمہارے لیے کیا ہے جی؟ کامیابی ہے۔ میری اور آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور اس حال میں ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں، اور وقت جنازہ پر لوگ یہ گواہی دیں کہ یہ شخص اس سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کی طرف سے گواہ ہو اس زمین میں۔ جب آپ لوگ اس شخص کے بارے میں یوں کہہ رہے ہو، تو آپ جب کہتے ہو میں اس سے پہلے اس کو معاف